ہم ایک لینڈسکیپ میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈرن ورلڈ ویو ہے. اس کے اندر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فریڈم ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں وہ ڈبے کے اندر فریڈم کا کیا کرنا ہے. ہمارا تو ورلڈ ویو ہے کہ یہ دنیا تو ڈبے کے باہر ہے. تو یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اٹ از اے میٹر آف ورلڈ ویوز کہ آپ کو ایک کمرے میں جو ماڈرن اکیڈیمیا ہے وہ مٹیریلسٹ ریشنلسٹ ڈبہ ہی ہے نا. اس کے باہر نتھنگ از ریئل. اس کے اندر یو ہیو کمپلیٹ فریڈم. سو اٹ از ایز ابسرڈ ایز دیٹ. جی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی ٹاک کے 3 سیکشن ہیں. ایک انٹروڈکٹری سیکشن ہے جو ہم اصل میں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تاج محل جیسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ایسے ہے. اس کا ایک ہسٹوریکل انٹلیکچوئل اور آرکیٹیکچرل کانٹیکسٹ ہے. اس کو ہم انٹروڈکشن میں دیکھیں گے. دوسرا ہم اس بلڈنگ کے بارے میں اسی زمانے کی جو کورٹ ہسٹریز وغیرہ ہے اس میں بھی اس کا کہہ لیں کہ مقصد بیان کیا ہوا ہے, کیا سوچ ہے اس کے پیچھے, اور وہ اسی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے جو اس بلڈنگ پہ خطاطی ہے. وہ ہم ایک دو ہی صرف مثالیں دے سکیں گے کیونکہ ہمارا اصل مقصد تیسرا حصہ ہے جو کہ اس سلائڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دا پروپورشنل سسٹم آف دا تاج محل, کہ پریکٹیکلی انہوں نے کیا میتھڈ استعمال کیا. یہ کوئی ایگزاسٹیو نہیں ہے کیونکہ یہ میں ایک جگہ پریزنٹ کرنا تھا پچھلے مہینے تو وہاں کیا, مگر یہ بہت بڑا پروجیکٹ بن گیا, بہت بڑی بلڈنگ ہے, بہت کمپلیکیٹڈ بلڈنگ ہے. تو اس کا میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہاف میں پہنچا ہوں. مگر اسی کمپلیکس میں ایک چھوٹی بلڈنگ بھی ہے, 2 مزار اور ہیں. ہاں اسی کے جو 4 کورٹ ہے وہ ایک جیسے 2 مزار ہیں. ان میں سے ان کو میں پہلے کر چکا ہوں تو وہ دکھاؤں گا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تاج محل کے لیے بھی ہم اس ٹائپ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم انٹروڈکشن میں سب سے پہلے اس کے آرکیٹیکچر کانٹیکسٹ کی بات کریں. تو آرکیٹیکچر کو دیکھنے, روایتی آرکیٹیکچر کو دیکھنے کا سب سے ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم طریقہ بعد میں بتاؤں, مگر پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس لینگویج میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے اس کی گرامر. گرامر جو ہے وہ جو سیدھے ہاتھ پر ڈرائنگ بنی ہے وہ اس کی اسینشیل گرامر ہے, جو کہ 2 روٹیٹنگ سرکلز پہ اس کی بنیاد ہے. جہاں وہ 2 روٹیٹنگ سرکلز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں وہاں سے جب سیدھی لائنیں ڈرا کریں تو وہ جو اسپیس ہے وہ 9 خانوں میں بٹ جاتی ہے, جیسے ناٹس اینڈ کراسز کھیلتے ہیں. اس سے جو اب آپ جو مین سلائڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹپیکل بارادری کی ڈرائنگ ہے جس میں جو اسپیس ہے وہ 9 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. جو اس کی درمیانی جگہ ہے وہ سب سے بڑی ہے, وہ اس کا سینٹر ہے, وہ اس کا مرکز ہے, اور چاروں کونوں میں چورس اسپیسز ہیں اور چاروں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ میں ریکٹینگولر اسپیس ہے. فالو کر رہے ہیں آپ؟ چورس پنجابی میں کہتے ہیں, ہمارے استاد کہتے ہیں. تو یہ جو پلان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ 9, اگر آپ سینٹر کو 1 مانے تو اس کے ارد گرد 8 اسپیسز ہیں. اسی وجہ سے اس پلان فارم کو کہتے ہیں ہشت بہشت. ہشت بہشت کا مطلب ہوتا ہے 8 جنتیں. ہشت اور 8 ایک ہی روٹ ہے نا انڈو. تو اب جو رائٹ ہینڈ, کیونکہ ہمارے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے میں اس کی سمبلزم میں جانے کا, مگر آپ نے کیونکہ پچھلے ہفتے بنایا تھا تو آپ نے سب سے پہلے نقطہ بنایا تھا, نقطے کے بعد لائن بنائی تھی, پھر لائن سے سرکل جنریٹ ہوا تھا. تو سرکل کا پہلا جو ایک طرح سے عکاسی کرتا ہے وہ اسکوائر کرتا ہے, کیونکہ سرکل کے سب سے جو دور دور پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ, اس سے دور ایک دوسرے سے پوائنٹس نہیں ہو سکتے. تو ان پوائنٹس کو جب جوڑتے ہیں تو اسکوائر بنتا ہے. تو اسکوائر علامت ہے اس دنیا کی, مادی دنیا کی. سرکل علامت ہے روحانی دنیا کی. تو یہ دنیا جو کہ روحانی دنیا کی عکاسی کرتی ہے, تو جو اسکوائر ہے وہ سمبل بن جاتا ہے ارتھ کا, اور سرکل اسکائی کا, ہیون کا, جنت کا. تو اسکوائر اب جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں دیکھا تھا جیومیٹری میں کہ 2 پہلو ہیں, ایک میسکولن کہہ لیں یا اسٹیٹک کہہ لیں, ایک ڈائنامک کہہ لیں. ایبسولوٹ اور انفینٹ کی بات ہوئی تھی.
تو اس لیے یہ کمپلیمنٹیرٹی ین اور یانگ ایک کمپلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ ہر چیز میں یہ کائناتی پرنسپل ہے. تو اس لیے ایک وہ اسٹیٹک اسکوئر ہے, تو اگلا پھر ڈائنامک اسکوئر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ 4 کے بعد 8 جب ڈویژن کریں تو 2, تو یہ بھی سرکل کی بڑی اچھی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, اس کے 8 پوائنٹس, یعنی کہ سرکل کی عکاسی کر رہے ہیں. 8 پوائنٹس ہو گئے اور 2 اسکوئرز ہو گئے. تو یہ اس کے پیچھے بنیاد ہے جیومیٹری کے تھرو کاسمالوجی کی ایک سمبل ہے کہ کائناتی جو بیسک پرنسپل ہیں وہ تو 4 ہیں کہ کاسمالوجی میں کہتے ہیں جو 4 آرک اینجلز ہیں, جبرائیل, اسرائیل, اسرافیل اور میکائیل, جو پوری کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اور یہ چاروں جو ہیں یہ جو روح اعظم ہے اس کے ایسپیکٹس ہیں. تو روح اعظم آپ سمجھ لیں سرکل ہے, اسفیئر ہے, اس سے پھر یہ 4 جہتیں نکلتی ہیں, اس کے 4, جس سے پھر ریلیٹ کرتے ہیں چاروں کوالٹیز سینسیبل یونیورس کی, ہاٹ, کولڈ, ویٹ اینڈ ڈرائی. اور انہی 4 سے ریلیٹ کرتے ہیں 4 ایلیمنٹس, ارتھ, واٹر, ایئر اینڈ فائر. یہ سب سمبولک ہے, لٹرل کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے گریکس کہتے تھے کہ دی ارتھ از 4 کارنر. ہمیں اسکول میں پڑھاتے تھے کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے تھے کہ دنیا چوکور ہے, جو کہ ہماری جہالت ہے. وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں کہ کائناتی اصول ایسے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو بلڈنگ ہے اس کا جو پلان ہے یہ چوکور ہی پلان ہے. اور ہر ٹریڈیشنل سویلائزیشن میں آرکیٹیکچر اس کی کاسمالوجی کا آئینہ دار ہوتا ہے. یعنی کہ اسکوئر از دی آرکیٹائپ آف آرکیٹیکچر, دا اسکوئر ریپرزینٹس دی ارتھ. اس کے اندر جو پھر کوالٹیز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, 4نس ہے, 8نس ہے, سمجھ رہے ہو. جو مین 4 ہے وہ نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ ہے. اب ہم اگلی نیچے جو سلائڈ ہے یا جو امیج ہے وہ آگے جو ہے ایلیویشن یعنی کہ ماتھا جو بلڈنگ کا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ والی آرچ بڑی ہے. اور پلان میں دیکھیں تو یہ 4 جو ہمارے اوور آل تو اسکوئر ہے, ارتھ کا سمبل ہے. پھر اس میں 4 بڑی بڑی پاورز ہیں جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اب ان 4 کو اور سب ڈیوائڈ کریں تو وہ 8, اس میں 8 بھی ہے, یعنی کہ اس میں سارا نمبر سمبلزم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بڑا ہو گیا. اور جو کارنرز ہیں وہ ڈبل سٹوری ہوتے ہیں. اگر یہ بھی ڈبل سٹوری ہے وہ بھی تو کتنے ہو گئے, 8 ہو گئے. تو یہ بھی بہت اہم سمبلزم ہے کہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ حشر کے دن 8 نے عرش خدا اٹھایا ہوگا. اس لیے آکٹیگن کو اکثر عرش خدا سے جوڑا جاتا ہے. 8 نمبر کی بھی امپورٹنس ہے, اور وہ بھی بیسیکلی 8 ہی میں ڈیوائڈ کر رہا ہے نا سرکل کو, جو 2 اسکوئرز ہیں. تو 4 کے بعد آٹومیٹک سب ڈیوائڈ کرتے جائیں تو وہ تو ہزاروں تک سب ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. مگر ہم بیسک کوالٹیز کی بات کر رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سب سے اوپر ڈرائنگ ہے جو کہ 9 خانے ہیں بیسیکلی, اس کے جو 4 کارنرز ہیں وہ 4 اسکوئرز تو ہیں چھوٹے, مگر وہ اس کی گرامر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ڈبل سٹوریڈ ہوں گی اسپیسز. تو اس طرح سے کارنرز پہ ہمارے پاس 8 کمپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. تو یہ ملٹیپل اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہو رہی ہیں جس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے, مگر کیونکہ پچھلے ہفتے تھوڑا بہت نمبر سمبلزم پہ بات ہوئی تھی اور کاسمالوجی میں 4 کے امپورٹنس, 6 کی امپورٹنس, 12 کی. تو اب اس کی گرامر میں تو ہم نے پلان میں دیکھا کہ وہ 2 روٹیٹنگ اسکوئر سے آتی ہے یہ ڈویژن آف اے اسکوئر انٹو 9 پارٹس, وہ جو رائٹ پہ ڈرائنگ ہے, اور وہی ڈرائنگ کنورٹ ہو جاتی ہے ٹو دا ٹپیکل پلان آف اے ٹریڈیشنل بلڈنگ. اور اس پلان کا نام میں بتا چکا ہوں, ہشت بہشت, 8 جنم. ایلیویشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو سینٹرل ریکٹینگل ہے چاروں طرف ہے نا, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ پہ, وہ ڈبل ہائٹ ہوتے ہیں, ایوان کہلاتے ہیں, پیش تاخت بھی کہتے ہیں. اور کارنرز ڈبل سٹوریڈ ہوتے ہیں, اور جو سینٹرل اسپیس ہوتی ہے وہ بھی ڈبل ہائٹ ہوتی ہے, جیسے کہ نیچے سیکشن میں نظر آ رہا ہے. اب اگر یہ تو باراتر یہ اس طرح ہے, اگر مقبرہ ہوگا تو سینٹرل اسپیس کے اوپر گنبد ہوگا اونچا جو نظر آئے گا جیسے تاج محل ہے. اور اگر گھر ہوگا تو جو سینٹرل اسپیس ہوگی وہ صحن ہوگا, اگر جگہ الاؤ کرے, تو پھر جو آسمان ہے وہ گنبد ہوگا. تو یہ ایک ہی پلان فارم ہے جو ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے,
یہ انفیکٹ پوری ہاں میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ یہ بہت ہی یونیورسل پلیٹ فارم ہے اور یہ صرف اسلام میں نہیں ہے, ہر کلچر میں پائی جاتی ہے جہاں سالڈ بلڈنگز بنتی ہیں. تو یہ جو بیسک ڈویژن ہے آپ کو ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں نظر آئے گا. اس میں بھی جانے کا ٹائم نہیں, چائنا میں بھی نظر آئے گی, انڈیا میں. اس چیز یہی ہے, آگے ہم دیکھتے ہیں. 2 منزلہ سے زیادہ نہیں جتنی بھی ہو, مگر یہ گرامر رہتی ہے چاہے سنگل ہو, اس کی انٹرپریٹیشنز تو لا تعداد ہیں. یعنی انٹرپریٹیشن سے مراد ہے پرمیٹیشن, کمبینیشن, اپلیکیشن, مگر یہ اس کی ہے. ابھی ہم تھوڑے سے اگزامپل دیکھیں گے, سمجھ آ جائے گی. یہ لاہور کے درون شہر میں لوہاری گیٹ میں حویلی ہے. اس میں میرے خیال سے آپ خود بخود دیکھ سکتے ہیں کہ 9 اسکوائر جو پلان فارم ہے وہ کیسے ایڈجسٹ ہوئی ہوئی ہے. چاروں کونوں میں اسکوائرز ہیں, چاروں کارڈینل ڈائریکشنز نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ جسے کہہ لیں وہ ریکٹینگلز ہیں, اور بیچ میں اسکوائر تو نہیں ہے مگر اشارہ اسی طرف ہے کہ گھر کا سینٹر ہونا چاہیے. ہندو ٹریڈیشن میں اس سینٹر کو برہمستان کہتے ہیں, دا پلیس آف گاڈ. وہ سب سے سیکرڈ ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو کانسیکریٹ بھی ایسے کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سمبل ہے نا, کیونکہ ہر چیز کا آغاز سینٹر سے ہی ہوتا ہے. ہمارے اکثر حویلیوں میں پھر وہاں پہ واٹر باڈی ہوگی, پانی ہوگا, کچھ ایسا ہوگا, درخت ہوگا. اور یہی چیز آپ کو ایلیویشن میں بھی کہ بیچ کا حصہ چوڑا ہے, سائڈ کے حصے کم ہے, یہ اسی گرامر سے آ. تاج محل بھی اب آپ اس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں کہ بیچ میں وہ بڑی سی آرچ ہے, سائڈوں پہ ڈبل اسٹوریج چیمبرز ہیں. اب وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے کہ ان سائڈ کے چیمبرز کو پھر ڈیوائڈ کیا ہے انٹو, وہ تو خیر آگے سوفسٹیکیشن ہے, اور بیچ میں ڈوم ہے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ کیونکہ پوری کائنات بھی جنت کا اور عرش کا ایک سمبل ہے, اور آرکیٹیکچر بھی اسی طرح سمبل ہے, اور ڈیوائن ریالٹیز کا سمبل ہونے کے ناطے سے وہ کاسموس کا بھی سمبل ہے. یعنی کہ کائنات کی جو ہارمنی ہے اس کا بھی سمبل بن جاتا ہے اپنی حیت, جو ہم نے ابھی گرامر ڈسکرائب کی ہے اس کے وجہ سے. اور اسی وجہ سے اگر آپ رائٹ پہ ڈرائنگ کو دیکھیں تو ہر طرف سمپلسٹ فارم میں, جیسے کاظمی صاحب کہہ رہے تھے اگر سنگل سٹوری ہو تو کیا انٹرپریٹیشن ہوگی, اس کے تینوں طرف 3 اوپننگز ہوں گی, اور اس اسکوائر کی 4 طرفیں, تو ٹوٹل 12 اوپننگز ہوں گی. اور اسی سے ورڈ آتا ہے 12 دری, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. تو 12 جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا, یہ اس کی کاسمک سگنیفیکنس ہے. سورج جو ہے سال کو 12 میں ڈیوائڈ کرتا ہے, دن بھی اسی, اور ہم نے اس میں یاد ہوگا 3 اور 4 کی بنیادی ایسے دیکھی تھی. اب وہ سارا وہ باتیں ہو چکی ہیں کہ نمبر سمبلزم اینڈ کاسمولوجی کا کیا تعلق ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم تھرو جیومیٹری دیکھا تھا, وہی چیز اس میں نظر آ رہی. 12 بھی ہے, 8 بھی ہے, 4 بھی ہے. اب یہاں یہ ایک کوٹ کی جاتی ہے حدیث کے, حضور پاک نے جب عرش خدا کو معراج میں دیکھا تو انہوں نے, وہ دیکھیے کیا لکھا ہے کہ انہوں نے ایک موتی کا نہایت ہی بڑا گنبد دیکھا جس کو کہ 4 پلرز نے اٹھایا ہوا تھا. تو یہ تقریباً وہی نقشہ ذہن میں آتا ہے اس کو دیکھ کے. اور مزید اس میں پوری حدیث تو نہیں ہے, اس میں اور بھی احادیث ہیں کہ ان 4 پلروں میں سے یا اس عرش سے 4 نہریں رواں تھیں جو کہ جنت کی مشہور نہریں ہیں, اور یہ تاج محل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوا, اسلامک پیراڈائز کا جو یہ کانسیپٹ ہے اس میں گارڈن بھی ہے اور بلڈنگ بھی ہے. بلڈنگ جو ہے وہ عرش خدا, اور گارڈن جو ہے پیراڈائز کا. اس پہ بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں مگر ہم ابھی وہ سب اسکپ کر رہے ہیں. گارڈن کے اندر نہریں وہ جو انہوں نے سمبل جی جو پانی کے چاروں طرف سمبلز آ رہے ہیں, وہ بھی نہریں جو جنت کی ہیں 4. نہیں وہی دودھ کی, شہد کی, شراب کی اور پانی کی. تو یہ ونس اگین فورنس کے سمبلز ہیں نا, جو 4 آرک اینجلز ہیں, جو 4 کوالٹیز ہیں, ٹھنڈا گرم خشک. کائنات کی ہر چیز میں یہ ہمارے بھی یہ 4 انگ ہیں بنیادی طور پر, اور اس سب کو کنٹرول کیا کرتا ہے ہمارا یہ اسفیریکل سر جو کہ انٹلیکٹ ہے. اور ایگزیکٹلی یہی پوزیشن جو روح اعظم ہے اس کو فرسٹ انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں, العقل الاول. وہ ان کو پھر چلاتی ہے, جو ہم نے کہا پوری کائنات کو 4 آرک اینجل چلاتے ہیں. وہی سمبلزم ہم میں بھی وہی, ایز اٹ از
فنکشن کر رہا ہے. تو یہ اس کی آپ یہ سمبلزم وغیرہ میرے خیال سے وقت نہیں اجازت دے گا. نہیں کہانی کہ نہریں وہ جنت کے نشانی کو باغ, جنت کا مطلب باغ ہی ہوتا ہے نا, یعنی کہ اسلامک پیراڈائز کا جو ویژن ہے اس میں گارڈن بھی ہے اور بلڈنگ بھی ہے مختلف ٹریڈیشنز میں, یعنی کہ مختلف اسپیکٹس سے ہوئے نا. جیسے کہ ایک کرسچن اینڈ جوئش کانسیپشن آف پیراڈائز از آف دا ہیونلی جیروزلم. وہاں میں آپ سمجھ لیں کہ وہ آرکیٹیکچرل سمبلزم سے اسی بات کو بتایا گیا. اس کے بھی 12 دروازے ہیں وغیرہ, وہ کاسمولوجیکل سمبلزم عیاں ہیں. وہ میں نے سلائڈ اس میں ڈالی ہے مگر اس پہ. اچھا اب دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اس کا ایک تو یہ گرامر ہے نا, وہ اہم چیز ہے کہ یہ ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ تاج محل کیسے ہے, تو گرامر ہے. اور یہ اس کا میں سمجھتا ہوں 80 سال پہلے بنا تھا تاج محل سے ہمایوں کا مقبرہ اکبر کے دور میں. اور بنیادی طور پر تاج محل اور اسی کا ایک اور شکل ہے, کیونکہ اب ہم آگے ہیں آرکیٹیکچرل ہسٹری کے اندر. آرکیٹیکچرل ہسٹری میں یوں ہے کہ یہ ساری جو مغل آرکیٹیکچر کی فارمز ہیں وہ سمرقند بخارا سے آئی ہیں, جو کہ آلریڈی 14ویں صدی تک بہت ڈیولپ ہو چکا تھا 300-400 سال میں. تو اس کی معراج جو تھی وہ تیمورید آرکیٹیکچر تھی 14ویں صدی میں. تو یہ جو مغلز تھے وہ تیموری کی اولاد تھی, اور وہ ایک بڑا کلچرل سینٹر ختم ہو رہا تھا اس میں. تو یہ لوگ ادھر آئے اور اسی کی فارمز لے کے آئے, اور وہی فارمز پھر ایران گئیں اور صفوی آرکیٹیکچر بنا. یعنی کہ وہ ایرانی ہی فارمز گئی تھیں اوپر سمرقند بخارا میں, اور ایک عظیم قسم کا سنتھسس بنا جو پھر واپس ایک طرف ایران گیا اور دوسری طرف انڈیا آیا. جبکہ لوگ یہ ریسنٹلی تک یہ سمجھتے رہے کہ جو انڈین فارمز ہیں وہ ایرانی ہیں. ایسا نہیں ہے. انڈین فارمز جو ہیں مغل والی وہ بھی وہیں سے آ رہی ہیں جہاں پہ صفوی ایرانی جہاں سے آ رہے ہیں. اوریجنلی شاید ساری ایرانی ہی تھی, مگر وہ وہاں جا کے جو سنتھسس بنا اس میں زیادہ تر فارمز تیمورید ہیں. میں ایک دفعہ پھر یہ چلا لوں, آپ لوگوں نے شاید مس کر دیا ہو. یہ آرچز, یہ چھتریاں انڈین ہیں, اور اوپر جو چھوٹی موٹی چیزیں یہاں لوکل ہیں, لوٹس کے جیسے میناریوں کے اوپر لوٹسز ہیں, کیونکہ اس سے پہلے مسلمان 400 سال سے یہاں تھے, پہلے ہی ہو چکے تھے. تو بہت سی انڈین موٹیوز تو تھے. اور جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو ریچنس تھی اس میں جو سائز کا فرق ہے. دوسرا سینٹرل ایشین اور ایرانین فارمز میں گلیز ٹائل استعمال ہوتی تھی کلیڈنگ کے لیے. یہاں پہ اسی فارم کو انہوں نے پتھر سے کلیڈ کیا ہے. ان علاقوں میں پتھر نہیں ہے, سمرقند بخارا میں پتھر کا نہیں استعمال ہوتا. اس مٹیریل کے چینج سے اس کا بالکل سما بدل گیا. اور جب ہم تاج پہ آئیں گے تو اس میں کیا ہے کہ وہ یہ پتھر وائٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے, اس سے ایک اور ایسپیکٹ سامنے آ جاتا ہے, جبکہ فارمز 90% یہی ہیں. اس میں جو یہ سفید نظر آ رہا ہے یہ ماربل ہے. ہاں جی, یہ اس کا میں نے تھوڑا سا پلان دکھایا تھا, کیونکہ یہ بلڈنگ لوگوں نے کہا ہے کہ دس از دا موسٹ پرفیکٹلی پلانڈ بلڈنگ ان آکٹاگنل بلڈنگ ان ورلڈ آرکیٹیکچر. یہ آلریڈی اتنے ریفائنمنٹ تک پہنچ چکا تھا, کوئی 400 سال کی اس میں ریفائنمنٹ جا چکی تھی سینٹرل ایشیا اور ایران اور افغانستان کے. اور یہ جو آرکیٹیکٹس تھے ان کا ہمیں پتہ ہے کس نے ڈیزائن کیا تھا. سید محمد اور ان کے والد تھے سید میرک ریاض. یہ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس تھے جو کہ بادشاہوں کے لیے کام کرتے تھے. سب سے پہلے بابر کے ساتھ آئے تھے, پھر ہمایوں کے دور میں وہ ہرات چلے گئے, پھر بخارا چلے گئے. تو اس مقبرے کے لیے یہ خصوصی طور پہ بلائے گئے. تو جب تک والد کا انتقال ہو گیا تھا تو بیٹے نے ڈیزائن کیا تھا, اور آرکیٹیکچرلی اس کو بہت ہی ایک خاص مقام حاصل ہے, یعنی کہ ورلڈ آرکیٹیکچر. یہ بھی کہہ رہا ہوں کانٹیکسٹ اس کا کئی 100 سال کا ہے, تو یہ بلڈنگ بنی ہے, یہ ہوا میں سے نہیں آ گئی. اس کی ہر چیز پہلے سے موجود تھی. یہ آپ دیکھیں تاج محل کو جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے, اس میں وہی فارمز ہیں مگر اس کی تھوڑی بہت پروپورشنالٹی, اور اونچی گئی ہے بلڈنگ, ڈرم ڈوم اور اوپر گیا ہے, اور یہ
اور کمپیکٹ ہو گئی ہے اور خوبصورت ہو گئی. اور یہ سفید ماربل جو کہ شاہ جہان کے زمانے کی خاص بات ہے, اس میں ادروائز فارمز بنی ہیں. اب میرے خیال سے ہم اپنے اصل پورشن کی طرف. ہمایوں کا مقبرہ اسے جہانگیر ہمایوں کا مقبرہ اکبر نے بنوایا. وہ کیسے بنائی جاتی؟ وہ گنبد ہے, آدھا گنبد ہے. ایک اور اس کے میں جسے میں عرض کرتا تھا, سیکنڈ جو ہمارے ٹاک کا, یہ تو اس کا کانٹیکسٹ ہو گیا. ایک جو گرامر ہے جو کہ یونیورسل ایک چیز ہے, پھر پرٹیکولر ہے جو کہ مغل آرکیٹیکچر کی اپنی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے. اور اب یہ ہمارا فرسٹ انٹروڈکشن ختم ہو گیا. اور سیکنڈ جو پوائنٹ ہے, اس میں شاید یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے مغل سلطنت بھی اپنے عروج پر تھی ہر طرح سے. شاید دنیا کی سب سے زیادہ امیر ترین سلطنت تھی, اور پورے دنیا سے لوگ یہاں پہ, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عیش و یاشی کرتے تھے ایسے. وہ تو انگریز کیونکہ دشمن تھا, انہوں نے تو ایسی بہت سی باتیں کی. مگر سارے مسلم کورٹس فرام دا 10th century 9th century علم دوست رہے, اور یعنی کہ پوئٹس, سائنٹسٹس, ہر شعبے کے لوگوں کو کورٹ پیٹرنائز کرتا تھا شروع سے. اور اسی لیے علوم اتنے فروغ پاتے تھے, اور مدرسے قائم کرنا اور یہ سب ہوتا ہی تھا. اور یہ تو جس طرح بادشاہ کرتا تھا, نوبلز بھی پھر اس طرح کرتے تھے. ہر نوبل کے ساتھ ہمارے مطلب ہے کہ 100-150 سال پہلے تک ہر فن کا ایک بندہ ہوتا تھا. 19th century میں لکھنؤ میں بلڈنگز بنی ہیں, وہ بھی استادوں کے نام موجود ہیں. ہم اب آتے ہیں, یہ میں تھوڑا سا کہہ رہا تھا کہ ایک فل کلچرل کہہ لیں یا اکنامک کانٹیکسٹ بھی تھا, ایک سویلائزیشن کی رچنس کا بھی, اور بیسٹ مائنڈز یہاں آتے تھے. یہاں تک کہ ایران کو نرسری آف ہندوستان کہتے تھے, اور اس کا خطاب جو ہے وہ ایران سے ہی کافی پہلے کے آئے ہوئے تھے, مگر وہ بھی وہیں کے ٹرین تھے. اب ہم آتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ پہ کہ اس کے پیچھے انٹینشنالٹی سے آتی ہے. یہ ہم اسکپ کریں گے شیش محل, جہاں پہلے میں نے پریزنٹیشن کرنی تھی وہاں شیش محل کی بات کرنی تھی, مگر اس وقت موقع نہیں ہے. مگر شیش محل کی یہ خاص بات ہے, اس میں سوال یہ تھا کہ شیش محل اور تاج محل کا کیا تعلق, تو کوئی شاید اتنا تعلق نہیں ہے. کیونکہ اس کے آرکیٹیکٹ کا ہمیں پتہ ہے, اس کے دروازے پہ نام لکھا ہوا ہے. وہ بہت بڑے اپنے زمانے کے جہانگیر کے دور کے آرکیٹیکٹ تھے. تو جب اس کے بعد ان کی ترقی ہو گئی, وہ سپروائزر بن گئے, پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑے سپروائزر بن گئے, گورنر بن گئے. تو جب تاج محل بنا تو یہ تاج محل کے اس ایریا کے سپروائزر آف کنسٹرکشنز تھے. تو ان کو تاج محل کے جو 2 ٹاپ سپروائزرز تھے ان میں سے ایک مقرر کیا گیا. میر ان کا نام سے تھا, عبدالکریم ایسے کچھ تھا, مگر اس ڈیٹیل میں اس آج جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, وہ آڈینس فرق تھی. تو یہ شاہجہاں پیریڈ کا ارلی ہے, مگر ان اے سینس اس طرح بھی کنیکٹڈ ہے کہ یہ بھی ممتاز محل اور ان کے لیڈیز کا سیکشن ہے, اور جو مقبرہ ممتاز محل کا ہی مقبرہ, یہ بھی کنیکشن ہے. ماربل آ چکا ہے وائٹ, شاہجہاں پیریڈ کی ارلی بلڈنگز میں سے ہے. یہ اس کے والد کے ٹاپ آرکیٹیکٹ جس کی میں نے بھی بات کی, عبدالکریم نے ڈیزائن کیا ہے, جو کہ تاج محل کے بعد میں سپروائزر بنتے ہیں. اور یہ سب بہت زیادہ پڑھے لکھے علماء ٹائپ لوگ ہوتے تھے. جو دوسرے مکرمت خان تھے وہ تو گورنر تھے, وہ بھی سارے علوم, اسٹرانومی, میتھمیٹکس, یہ سب جانتے تھے, تو وہ ٹاپ سپروائزر تھے. مگر آج ہمارا وہ مقصد نہیں ہے اس طرح جانے کا. ادھر ہم آتے ہیں سیکنڈ. ہاں, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی زیادہ رچ ایک کوٹ تھا. یہ تقریباً اس میں سے 22 لوگوں کی نشاندہی ہو چکی ہے, اور تاج محل ایک ہے, وہاں آگرہ میں اس دریا کے کنارے کوئی 40 گارڈن تھے. آپ سوچ نہیں سکتے کتنی ویلتھ تھی انڈیا میں, کیونکہ آپ ایک اس کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ کا نیرلی 30% شیئر انڈیا کے پاس تھا. وہ تو سپر کی بھی سپر پاور اس طرح سے اکنامکلی. تو اس لیے, اور وہ اس لیے اتنی بلڈنگ کنسٹرکشن تھی, اس لیے اتنا ہائی اسٹینڈرڈ تھا ہر علم میں. اور بادشاہ جو تھا پرسنل
وہ لیتا تھا انٹرسٹ. ان مثال کے طور پر ان کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن کیا صفوی کورٹ میں, تو جو منسٹر وغیرہ گئے وہ گفتگو ہوئی, اور دونوں طرح جو وزراء ہوتے تھے وہ علماء بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, پھر ہی وہ اچھی ایڈوائس دیں گے. اس زمانے کی جو بھی ہائیسٹ ایجوکیشن تھی ان کے پاس ہوتی تھی. تو پھر کوئی فلسفی آنا موضوع پہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی. تو ابھی مجھے موضوع نہیں یاد آ رہا, مگر تو جو انڈین والے تھے ان کے وزیر وہ اس موضوع پہ اتنا نہیں جانتے تھے. تو بادشاہ تک خبر پہنچی کہ آپ کے بندے ذرا نیچے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت بادشاہ نے خود لیٹر لکھا. سیالکوٹ میں اس زمانے کے لیڈنگ ایک انٹلیکچوئل تھے جن کو وظیفہ بادشاہ کی طرف سے تھا, ملا سیالکوٹی نام, اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس مسئلے پر ایک جواب لکھیں. انہوں نے پھر جواب دیا بادشاہ کو کہ میں لکھ دوں گا, اور وہ چھوٹی سی انہوں نے رسالہ لکھا جو کہ پھر کوریئر کے ذریعے وہ جو فاسٹ سروس ہوتی ہے صفوی کورٹ میں پہنچایا گیا. یعنی کہ اس طرح سے, اور روز تقریباً ڈسکشن ہوتے تھے, بکس پریزنٹ ہوتی تھیں, بادشاہ اپنی لائبریری کی چیزیں انسپیکٹ کرتا تھا, اور ایک پورا ایک نظام تھا. مختلف بہت سے علوم کی اس طرح پرورش ہوتی. اس لیے ہمیں اس زمانے میں آرکیٹیکٹس کا بھی پتہ چلتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے بابر, یہ ڈبل پیج ہے ہمارا دوسرا, میں بھی دکھا رہا کہ ایک باغ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. وہ مستری دیکھیں جھکا ہوا ہے, اس نے ایک سوتر پکڑا ہوا ہے, جیسے آج بھی ہوتا ہے سوتر سے لے آؤٹ کرتے ہیں. اور بابر پیلے وہ جامع میں کھڑا ہے, اور نیچے لال بورڈ پکڑے ایک آرکیٹیکٹ. یعنی کہ آرکیٹیکٹ باقاعدہ, ہمیں ہسٹریز میں بھی پتہ چلتا ہے, ریٹن سورسز میں بھی بلڈنگز کے اوپر بھی نام لکھے ہیں, اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ان آرکیٹیکٹس کی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود ہیں. تھوڑا سا بھی آپ دیکھیں گے, اور یہ ظاہر نقشہ ڈسکس ہو رہا ہے, ڈیزائن جو ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا لیکچر آپ یہ ایکسرسائز کریں گے, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, مگر اتنی ایکسرسائز آپ کر پائیں گے کہ میں آپ کو ایک ٹریسنگ شیٹ دوں گا جس پہ ایسا گراف بنا ہوگا, اور ڈرائنگ دوں گا. آپ جب اس ٹریسنگ گراف کو ڈرائنگ پہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس پہ فٹ آ رہا ہے. وہ گراف مغل گز کا ہوگا, تو مغل بلڈنگ کا پلان ہوگا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان بلڈنگز کا ایک انٹلیکچوئل کانٹیکسٹ بھی تھا کلچرل, جو کہ انڈیا کی ریچز تھی, اور جو کورٹ ہے اس کی انٹلیکچوئل اور آرٹسٹک ریچز تھیں, کیونکہ اسلامی تہذیب میں بادشاہان جو ہیں وہ علم کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے, ہر علم کو, اور پرسنل انٹرسٹ لیتے تھے. یعنی کہ اسٹرانومی میں پھر ان کے جو کورٹیئرس تھے وہ بھی مختلف علوم میں ماہر تھے, کیونکہ کئی ہوتے ہی عالم تھے, ملا سو اینڈ سو, اور یہ وہ اس زمانے میں پڑھائی یہی ہوتی تھی. اس میں میتھمیٹکس یہ مدرسے میں ہی ہوتی تھی, 50 سال پہلے تک بھی ہوتی تھی. اسٹرانومی, میتھمیٹکس, جیومیٹری, سب کچھ. ابھی بھی جو علماء بڑی عمر کے حیات ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے یوکلڈ پڑھا ہوا ہے, ہم نے اسٹرانومی پڑھی ہوئی ہے. یعنی کہ کورٹ بہت رچ تھا. تو جیسے آگرہ میں عرض کر رہا تھا کہ دریا کے کنارے تاج محل ایک باغ ہے, اس طرح کے کچھ 40 اور باغ ہیں انہی لوگوں کے جو یہاں دکھ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑے پیمانے پہ آرکیٹیکچر میں ڈائریکٹ انٹرسٹ بھی تھا, اور اس کو سپورٹ کیا جاتا تھا, اور علوم میں بھی. تو یہ میں آرکیٹیکٹ کی بات کر رہا تھا کہ اس سلائڈ میں بابر جو ہیں وہ ایک باغ کا لے آؤٹ ہو رہا ہے, اور نیچے ایک آدمی کھڑا ہے لال پھٹا لے کے جو کہ آرکیٹیکٹ ہے. کاجب صاحب آپ آواز آ رہی؟ اور یہ بات اس کی تصدیق ہمیں ہوتی ہے, کچھ ہمیں پرانی ڈرائنگز بھی 16th سینچری کی ملی ہے بخارا سے 4-5, جس میں کہ گراف پیپر پہ پلانس بنے ہوئے. یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب ہم اس, اور یہ کچھ آرکیٹیکٹس کے بارے میں ایک پیج ہے. پرابلی جو تاج محل کے چیف آرکیٹیکٹ تھے وہ احمد بیمار لاہوری تھے, جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے آرکیٹیکٹ تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, لطف اللہ, عطا اللہ, نور اللہ, وہ بھی آرکیٹیکٹس تھے. یہ ان لوگوں کی ڈیزائن کی بھی بلڈنگز ہیں, ان کے نام لکھے ہیں. رائٹ پہ نور اللہ کا سائن ہوا ہوا ہے. جامع مسجد دہلی پہ انہوں نے خطاطی کی تھی, انہیں لوگوں میں ان کے والد نے پراپرلی ڈیزائن کیا ہوگا. پھر یہ اسٹرانومی کی کتاب ہے جو کہ میں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک مدرسے سے حاصل کی, 1922-23 کی, دہلی کی چھپی ہوئی, کیونکہ 1950s تک تو یہ پڑھا رہے تھے سارا کچھ. پھر جب انہوں نے اتنے وسائل نہیں, ایز اے کنٹری ہم نے اس طرف کو توجہ نہیں دی, تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ دینی علوم پہ فوکس کرنا ہوگا, یہ آپشنل بنا دی. ابھی بھی کوئی چاہے تو پڑھ سکتا ہے, مگر یہ اب پرائیورٹی نہیں ہے.
بیکاز آف فائنینشیل اور ہماری جو نگلیکٹ ہے ایز اے سوسائٹی علم سے. تو مگر یہ کتابیں انہیں آرکیٹیکچر کی لکھی ہیں. کوئی 20 22 24 کتابیں ہیں جن کا پتہ چلتا ہے جو مختلف لائبریریز میں ہیں, اور یہ 2 ایک جو ہے چھپی بھی ہیں. یہ تو خیر شیش محل کے آرکیٹیکٹ, اور یہ سارے کے سارے وہ جو باپ بیٹے تھے وہ پوئٹس بھی تھے, اور وہ ان کی پوئٹری میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد نے تاج محل ڈیزائن کیا اور قلعہ دہلی ڈیزائن کیا, اور یہ ان علوم میں ماہر تھے. میرا بھائی جو ہم سارے ان علوم سے ماہر ہیں. تو یہ بیسکلی جو تھے یہ مدرس بھی تھے. ان کا بہت زیادہ ٹائم ٹیچنگ میں گزرتا تھا, کیونکہ اور ظاہر ہے وہ سپورٹ ہی سارا علم کو تھا. جیسے میں نے ملا سیال کوٹی کا کہا, ان کو اتنی بڑی جاگیر وغیرہ تھی کہ وہ ان کا مدرسہ تھا, بہت فلاحی کام تھے. عید کا ایسے یہ اس پہ انہوں نے اپنا نام بھی لکھا آرکیٹیکٹ نے, اور اس میں بڑے شعر میں لکھے اس بلڈنگ کی صفت بیان کی. یہ شیش محل کا گیٹ ہے. اب ہم اپنے سیکنڈ پورشن پہ آتے ہیں. ہاں, انٹینشنالٹیز آر سیکنڈ پورشن. یہ مغل جو ہسٹریز تھیں اس میں سے میں 2-3 کوٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں. یہ طرح افغندن کا اصل مطلب ہے ڈرائنگز were made. زمین پہ تھوڑی کوئی ڈرائنگ بنتی ہے. یہ کیونکہ اور ہسٹریز میں بھی یہی بات لکھی ہے, ادھر ٹرانسلیٹ انہوں نے کیا ہے کہ نقشے بنے تھے, تو لفظ تو وہی ہے, طرح کہتے ہیں نقشے کو. یہ دیکھو نا, the like and pair of which the eye of the age has not seen. یعنی انہیں پتا تھا کہ ہم یہ کوئی یونیک بلڈنگ بنا رہے ہیں, اور اس میں لکھا ہے کہ استادان صنعت گر اور معماران اور میچور آئے. انہوں نے لاہور میں یہ کس کا کوٹ جناب کاظمینی صاحب کا ہے. یہ بہت ہی زبردست انشا پرداز تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو ہم نے تھوڑی سی دیباچہ حرۃ الکمال پڑھی تھی, یاد ہے امیر خسرو کا ایک پیرا پڑھا تھا, تو وہ اس کو انشا پردازی کہتے ہیں, جو مہارت سے جو پروز لکھی جاتی ہے اس کے ایکسپرٹس ہوتے تھے. تو یہ مولانا جو تھے یہ ایکسپرٹ تھے, یہ ریٹائرمنٹ میں تھے. تو بادشاہ جو ڈھونڈ رہا تھا, بیسٹ آف دا بیسٹ رکھنا چاہتا تھا نا بادشاہ, تو جب سب نے یہ مشورہ دیا کہ وہی سب سے اچھے ہیں, تو انہیں ریٹائرمنٹ سے بلایا گیا. پھر بعد میں انہیں فارغ کر دیا گیا, کیونکہ کوٹ اور لوگ جو حاصل تھے انہوں نے کچھ اور چیزیں کی وغیرہ. پھر کسی اور صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں پورا ایک بیورو تھا آف دا سیکریٹریٹ, جو کہ واقعہ نویس وہاں بیٹھتے تھے. ڈیلی ریکارڈ رکھا جاتا تھا ایوری تھنگ وچ ہیپنڈ ایٹ دا کورٹ. اس را مٹیریل سے جو استاد انشا پرداز تھے, جو رائٹرز تھے, اس مواد پہ بیس کر کے ہسٹری لکھتے تھے. تو کوئی 3-4 ہسٹریز ہیں, اس لیے بیسکلی وہ ایک ہی ہیں, کیونکہ ان کی سورس ایک ہی ہے. ان میں ایک انڈیپینڈنٹ ہسٹری ہے جو بندہ اس دیوان خانے یا سیکریٹریٹ میں کام کرتا تھا, اس نے پرائیویٹلی کہا میں بھی لکھتا ہوں, تو اس کے پاس تو وہی سورس اس نے بھی لکھی. تو یعنی کہ کافی ویل ڈاکیومنٹڈ یہ ٹائم پیریڈ ہے, اس لیے ہمیں سب ڈیٹیل سے پتہ ہے. یہ ایک اور ہسٹورین نے, کورٹ ہسٹورین نے لکھا ہے, اینڈ پلانز ور لیڈ آؤٹ طرح افغنند, وہی جو پہلے لفظ آیا تھا, فار میگنیفیسنٹ بلڈنگ, عمارت عالیشان وغیرہ, وہی باتیں. اسی طرح جو کوٹ پوئٹس تھے قدسی اور کلیم, انہوں نے بھی ہسٹری لکھی پوئٹری میں. تو جب وہ اس سال پہ آئے, یعنی کہ جب تاج محل بن رہا تھا, انہوں نے کیا لکھا, میں کوئی آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. یہ تو وہی ہے کہ upon her grave may it be illumined till the resurrection, the king of kings constructed an edifice. اور یہ کہ since heaven's vault has been standing, an edifice like this has never risen to compete against the sky. Since its lustrous stone is entirely free from blemish, the edifice appears as unified as one perfect bubble. آرٹسٹکلی اس میں جو وحدت ہے وہ کافی وہ ان کے لیے کلیئر تھی. The builder of the sacred threshold has brought its water from the fountainhead of divine beauty. Time has constructed this edifice to display the Creator's glory. اچھا یہ میں پڑھنا چاہتا, سوری یہ ذرا سنیں. For ascending its terrace, the only sufficient ladder would be time itself in embodied form.
یہ بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹائم جو ہے وہ میجر ہوتا ہے سورج کے جانے سے، تو وہ 12 سٹیجز سے گزرتا ہے. تو جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ٹائم ہی کو بلڈنگ میں سما دیا. 12 اس میں ہم نے ساری سمبلزم دیکھی تھی نمبرز کی، تو وہ تو سملٹینیسلی 12 جو حقیقت کا نقشہ ہے ایٹرنیٹی میں وہ آپ کے سامنے ہے، جو ٹائم میں آپ کو اوور ٹائم نظر آتا ہے. کیونکہ وہ جو بیسک سٹرکچر ہے 4 وحدت ہے سب سے پہلے، پھر 2 3 4 8 12، وہ تو فکسڈ ہے نا، ایٹرنل ہے، ڈیوائن کوالٹیز ہیں. ٹائم میں وہ موونگ امیج آف ایٹرنیٹی کہتے ہیں نا ٹائم کو. تو بلڈنگ جو ہے وہ پورے کے پورے ٹائم کا ایک اسٹیٹک ویژن ہے نا، ان اے سینس اٹس کلوزر ٹو ایٹرنیٹی. ایٹرنیٹی میں تو سب چیزیں بیک وقت موجود ہیں. اٹس باؤنڈریز یا اٹس سائڈس آر ایٹرنیٹی بلڈنگ وداؤٹ بگننگ اور اینڈ، while its stairs are time's total aggregate of years. Meaning to say کہ یہ اس پورے حقیقت کا ایک امیج ہے نا. اب ہم انٹینشنلٹی کے حوالے سے ایک آیت کو دیکھیں گے جو کہ یہ اس کا گیٹ ہے، انٹرنس گیٹ تاج محل کا. اس کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری سورہ الفجر لکھی ہوئی ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ والفجر ولیال عشر یا ایتھا النفس. یہ تو شروع ہے سب یہ والفجر ولیال عشر. فجر تو صبح کے ٹائم کو کہتے ہیں کہ یہ قسم ہے صبح کے وقت کی اور 10 راتوں کی، ولیال عشر. اور یہ اینڈ کہاں ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ گیٹ وے کا سمبلزم کیا ہے کہ یہ گارڈن، یہ پیراڈائز سمبلزم، گارڈن آف پیراڈائز کے اوپر 4 باغ بنایا نا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نفس، او thou soul at peace، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹو اس سے راضی اور وہ تو اس سے، تم اس سے راضی وہ تم سے راضی. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یعنی کہ داخلی دروازے پہ ہی لکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو سمبلزم سارے کا سارا کافی یہاں ہو جاتا ہے. یہ وہی لکھا ہوا ہے نا، اینڈ ہے یہ یدخلی فی جنتی. وہ بڑی ایسے جنتی لکھا، ہم تو چھوٹی ایسے لکھتے ہیں. اس کا یہ بڑا آرچ ہے، ایمان ہے اس طرح کے. ظاہر اس میں 4 ایمان ہیں، اور ان 4 ایمانوں پہ شروع سے ہوتا ہے. یہاں سے پوری کی پوری سورہ یاسین لکھی، یعنی کہ اتنی لمبی ہے نا سورت، وہ 4 ایمانوں میں فٹ آتی ہے. اس طرح اس میں 14 پوری کی پوری سورتیں ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے. اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس میں وہ اوپر لکھا ہے یاسین القرآن الحکیم. اب ہم آخری حصے میں آتے ہیں. یہاں وہ سب سے اوپر تاج محل ہے، اس کے سائڈوں پہ 2 بلڈنگز ہیں. ایک مسجد ہے، ایک کو نام دیا ہوا ہے مہمان خانے کا ہے. اور وہ جو گیٹ وے ہے وہ دیکھیں بیچ میں ہے. اس گیٹ وے کے سامنے ہے جلو خانہ یا فور کورٹ ہے. اس فور کورٹ کے بھی 4 اس میں احاطے ہیں، اور جو نیچے والے 2 احاطے ہیں اس میں پھر 2 بلڈنگز ہیں چھوٹی چھوٹی، اہم خواتین کی مزارات ہیں. ان میں ہم ان میں سے ایک مزار کا انالیسس پیش کریں گے، کیونکہ تاج محل کا انالیسس میں نے جیسے عرض کیا تھا پورا میں نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ میں نے پورا کیا ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ وہ جتنا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا، اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں یہ دکھایا کہ جو باغ ہے 4 باغ کہلاتا ہے، اس میں 4 نہریں جا رہی ہیں. اس کو میں نے ایک میجنٹا رنگ کے اسکوائر سے دکھایا ہے. ادھر سے ایک انالیسس کروں گا چھوٹا سا، آپ نظر آ رہا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے انہوں نے آرگنائز کیا. اسکوائر کو جب روٹیٹ کیا تو تاج محل کا جو سینٹر ہے اس کی نوک اس پہ آ رہی ہے. اور یہ جو میں نے عرض کی تھا ہشت بہشت کا کٹ لگایا. روٹیٹنگ اسکوائرس کے
इंटरसेक्शन पॉइंट्स को जब जोड़ते हैं तो ये 9 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इस जो नीचे गेटवे है वो भी उसके अंदर अंदर ही फिट आ रहा है, और उसके आगे जो टेरेस है उसकी एज जो है वो इसकी नोक पे आ रही है। इसी को हम फिर ऊपर जब रिपीट करते हैं तो वो जो ताजमहल की अपनी टेरेस है उसकी लंबाई चौड़ाई वाज़ेह होने लगती है। मगर हम अब ताजमहल पे आते हैं, बेसिकली ये था कि उस स्क्वायर से उसकी टेरेस का एक रिलेशनशिप है जो कि ज्योमेट्रिकल है, मगर हमारा फोकस ताजमहल पे होगा। तो इसमें ये जो 140 गज है ये वो टेरेस है, वो टेरेस है, और ताजमहल एक पेडेस्टल पे रखा है जिसको कुर्सी कहते हैं। उस कुर्सी का को मैं लिखा है 120 गज, ठीक हो गया ना। और इधर गार्डन है, नीचे लिखा है गार्डन। और ताजमहल की अपनी जो पैमाइश है वो 70 गज है उस जमाने में। एक्चुअल ये थोड़ा थोड़ा फर्क है, 148 गज है और जो कुर्सी है वो 118 गज है। इसकी कुछ और मंतक मैं कहता बहुत ये डिटेल में जाए तो समझ आती है, मगर इनडायरेक्टली अभी आपके सामने ये मुअम्मे का भी हल आ जाएगा, क्योंकि ये 140 जो है ये डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया होगा। क्योंकि जब 140 के स्क्वायर के अंदर आप एक स्क्वायर इंस्क्राइब करते हैं उसका एरिया आधा हो जाता है, और फिर उसके बाद एक और स्क्वायर इंस्क्राइब करते हैं तो उसकी साइड आधी हो जाती है। 140 से शुरू हुए थे तो साइड 70 हो जाएगी, क्योंकि 70 तो हमें पता है, नापा हुआ है 70 है। तो थियोरेटिकल स्टार्टिंग पॉइंट 140 है, प्रैक्टिकली ऑन द साइड 138 है, क्योंकि वो जो कई चीज़ें चल रही हैं, कई जगह प्रैक्टिकलिटी के लिए वो राउंड ऑफ करते थे। इसकी मतलब ये है कि इसकी प्लानिंग ग्रिड ऊपर देख रहे हैं, प्लानिंग ग्रिड 23 गज की लिखा है। कई स्कॉलर्स इस नतीजे पहुंचे नाप वाप के, तो 23 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 138 आता है। प्रैक्टिकल प्लानिंग वाइज 138 आया है, मगर डिज़ाइन वाइज ज्योमेट्री प्योर ज्योमेट्री में 140 है। तो 138 जो है वो 140 का वो है राउंड ऑफ। उसी 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 118 के आसपास आता है। ये शाहजहानी गज है। हर जो सिविलाइजेशन का मेजरिंग सिस्टम होता है ये शाहजहानी गज है 32 इंच का। मैं उसकी मंतक निकाल रहा हूँ कि उसको 120 होना चाहिए था, मगर वो 118 क्यों है। ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा मॉड्यूल इस्तेमाल किया है जिसमें सब उसके मल्टीपल्स में आ गए ना चीज़ें फिट। इसमें असल मंतक ये जो मैंने शायद बता भूल गया कि ये बिल्डिंग्स बुनियादी तौर पर डिज़ाइन होती थी ज्योमेट्री के थ्रू, थियोरेटिकली नक्शे पे स्क्वायर, और उससे कुछ प्रोपोर्शंस जन्म लेते हैं, उसको फिर रैशनलाइज किया जाता था इनटू अ स्क्वायर ग्रिड। अभी हम देखेंगे कैसे। तो ये दोनों बातें हर एक बैक वक्त होनी होती थी। तो कभी उस तरफ अप्रोक्सीमेट कर लेते थे, कभी इस तरफ, कभी ग्रिड को वो डिसाइड करती थी, मगर बेसिक क्योंकि अभी आप देखना क्या होता है ना, समझ आएगा। अब वैसे ये ऑन गोइंग है, इसमें काफ़ी अभी सवालात हैं, मगर जो एंड में बिल्डिंग देखेंगे उससे बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें जाहिर है बहुत से उनके पास इश्यूज होंगे, और ये बड़े ही स्पीडों में भी बना था, ये भी सोच। अच्छा जी, अब हम अपने थियोरेटिकल 140 से शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल मैं आपको बता देता हूँ 138 है। तो हम जो कि अभी हम कह सकते हैं कि जो टेरेस की चौड़ाई 140 है, लंबाई तो पूरी साइड की थी ना 300, उसके अंदर हमने एक स्क्वायर रोटेट किया। ये तो क्लियर हो गया ना। इसमें हम एक और स्क्वायर रोटेट करेंगे तो एग्जैक्टली 70 गज का होगा। ये स्क्वायर के अपने अंदर की वो चीज़ है, इसका अपनी रिदम बनती है। और ये हमें पता है कि ताजमहल से उस जमाने में गज चलते थे, उस जमाने के गज चलते थे 32 तैमूरी गज 28 इंच का था, 26 इंच। वो हर बादशाह अपना वो करता था, उसकी कोई बेस होती थी। आज भी कोई बेस होती है ना, कोई स्टैंडर्ड होता है जिसके ऊपर एक्यूरेसी के लिए वो स्टैंडर्ड बदलते थे, मगर एनीवे उस पर हम नहीं जाते थे। अब बड़े मजे की बात है कि वो जो 140 वाला था, थियोरेटिकल कह लें जो भी कह लें, उसके हमने 5 हिस्से किए। 28 गज के 5 हिस्से आए, 140 डिवाइडेड इंटू 5।
اس کی ایک گریڈ بن جائے گی 5x5، 5 ایسے نہیں ہے، 5 ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کو اصل میں مختلف اینگل سے میں نے دیکھا ہے، تو کچھ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں. کچھ چیزیں اس طرح سالو ہو جاتی ہیں، اینڈ میں سب کو اکٹھا کرنا ہے، جیسے کہ آخری بلڈنگ میں آپ کو دکھا ہوگا. اب ان 5 یونٹس کے پھر 4 حصے کریں اور ان 4 میں سے 3 لے لیں تو وہ 70 آ جاتا ہے. اب ہم ماڈیول، وہ اسکوائر وہ جیومیٹرکلی تھا نا، اس کو ماڈیولز میں چینج کر رہے ہیں. یہ بہت اینشنٹ طریقہ آرکیٹیکچر کا، ہمیشہ سے یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جب ہم اس سے ڈرائیو کیا تو ہمیں وہ آپ دیکھو کیسے یہ موٹے موٹے بلکہ بہت ایکوریٹ جو بلڈنگ کے مین حصے ہیں وہ سامنے آ گئے. جو مین ڈویژن ہے بلڈنگ کا، بیچ کا چیمبر، کارنرز، اور جو بلو میں دکھائیں جو کارڈنل ایکسیز ہیں. کیونکہ میں ہر طرح کی کوشش کر چکا تھا کہ جیومیٹرکلی یہ کیسے، واٹ از دا ریلیشن شپ آف دا سائز آف دا بلڈنگ، یا جو اس کے حصے ہیں ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. تو یہ ایک چیز سامنے آئی، ایک انالیسس کرتے ہیں. یہ وہی اسکوائر ہے جو ہمارے پاس آیا تھا، وہ 28 کے 4 حصے کر کے 3/4 یوز کیا. یہ مطلب یہ سوال یہ تھا کہ یہاں تک کیسے پہنچے. اس کے ایکول جب حصے کرتے ہیں 70 کے ایک، تو اس ماڈیول پہ آتا ہے جو کہ 7 گز کا اس کا پھر پلاننگ ماڈیول ہے فار دا بلڈنگ. سمجھے نا آپ، 7 اور 70 کا تو بہت ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، یعنی کہ کافی باریکی میں سب ہوا ہوا. مگر یہاں تک ہم اس طرح سے پہنچے تھے 7 گز کی گرڈ پہ سے آ کے. اب کہیں گے اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ سائز جو ہے نا، یہ والا ہے، ایسا ہی ہے یہ، یعنی کہ بلڈنگ یوں ہے، یہ جو سینٹرل پورشن ہے اس کو اگر ہم لیں اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں تو یہ الگ ہو گیا، یہ الگ ہو گیا. اس طرح سے منطقی طور پر الگ کیا، اس کو روٹیٹ کیا تو آکٹیگن بن گیا. وہ جو بلڈنگ کے باقی بھی جو پیشتاق ہیں وہ آ گئے. یہ میں نے اس کو کلر کیا ہے آکٹیگن کو، جو کہ نظر نہیں آ رہا، جو سینٹرل پورشن ہے. اس کے ارد گرد ایک اسکوائر لگایا، سرکمسکرائبنگ. اور اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارے چیمبرز ہیں ان کے سینٹرز آ گئے. اصل میں بیک اینڈ فورتھ کر کے تو یہ ہو رہا ہے نا، میننگ سے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو، ابھی ہے آئی تھنک been able to decipher the basic geometry of the building. کہنا ہے چاہتا. اب اسی کو ریپیٹ کیا کونوں میں، چاروں میں کر دیا ریپیٹ. تو دیکھو وہ آکٹیگن ہے اور یہ اسکوائرز ہیں. بیسک آ رہی ہے نا بلڈنگ کی. اور جو مس کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کچھ اور ہے. اس میں ایک سے زیادہ اصل میں جیومیٹریز چل رہی ہیں. ہم ایک ان میں سے آکٹیگن کو لیتے ہیں، اس کے اندر ایک مجیٹا رنگ کا اسکوائر انسکرائب کیا ہے، اس کو روٹیٹ کیا، پھر وہی کام کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈنگ تک پہنچ گیا تقریباً. پھر اس کو روٹیٹ کیا، پھر اس کے اندر اسکوائر لگایا تو جو چیمبر ہے ایگزیکٹلی وہاں پہنچ گیا. وہ تو آپ سمجھ گئے کہ جو بیچ والا آکٹیگن تھا یہ اس سے ہی آتا ہے جب کرتے جائیں نا انسکرائبنگ. اب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اسکوائر کو انسکرائب کیا تو اس کے اندر جب انسکرائب کیا تو وہ چیمبر ایگزیکٹلی آ گیا. اس کو کلر کیا جو کلر نظر نہیں آ رہا ماشاء اللہ. یہ ہمیں پوائنٹس بہت ملے، اس میں بھی کلر ہوا جو نظر نہیں آ رہا. اب ہم اس اندر کمرے میں آتے ہیں. کمرے میں ہم نے یہ اسکوائر انسکرائب کیا، پہلے باہر گئے تھے اب اندر آ رہے ہیں. اس کو روٹیٹ کیا، یہ اس کے اندر اسکوائر بنایا، اس کو روٹیٹ کیا تو یہ 8 پوائنٹس آئے، کٹنگ پوائنٹس. ان کو جب پروجیکٹ کیا تو وہ اوپننگ کے سائزز آ گئے. وہ جو پیچھے پرانی گریڈ چل رہی ہے ان کی کراسنگ پوائنٹس بھی آ رہے ہیں نا، وہ جو گرے میں
اس لیے یہ اس پیس کو مارک آؤٹ کر رہا ہوں دروازے کی. اب کچھ منطق سمجھ آ رہی ہے نا کہ وہ یہاں سے شروع میں چلے تھے وہ اتنا اسموتھ نہیں تھا, وہ مجھے کرنا ہوگا کچھ گیپس اس کے سیدھے. اب ہم مزید اندر جائیں گے. یہ تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیا کہ یہ جو 8 پوائنٹ ہیں ان کو 8 لائنوں سے جوڑا ہے, تو یہ جس سے ستارہ سا بنا ہے یلو رنگ کا. اس سے ہمیں بہت چیزیں ملیں گی. اس کے کٹنگ پوائنٹس ہیں, ان کو جو پروجیکٹ کیا تو وہ پیسج آ گئی, ایگزیکٹ نہیں آئی. ادھر انہوں نے یہ تھوڑی سی یہ جو ہے 2.1 یا کچھ تھا, انہوں نے اس کو راؤنڈ آف کر دیا ایگزیکٹلی 2 گز پہ. ادھر انہوں نے گز کی طرف راؤنڈ آف کر دیا. اور وہ پچھلی جو چل رہی ہے چلو یہ ریپیٹ ہو گئی. یہ 4 ہے نا یہ پیسجز, اور یہ آ گیا جو اس ستارے کے بیچ میں ایک آکٹیگن بنتا ہے. اس کے بھی ہم زوم ان کیا, اس آکٹیگن کے جب سینٹرز کو ملایا تو جو قبر کا ایک کرسی سی ہے, پلیٹ فارم ہے, اس کی لینتھ آ رہی. ہاں یہ ہمیں ضرورت ہوگی جو پچھلا ہم نے جیومیٹری نکالی تھی اس کے جو یہ بلو پوائنٹس ہیں سب یاد دیکھیں گے, یہ اس سے اس پیڈسٹل کی چوڑائی آ رہی ہے جس کے اوپر قبر رکھی ہے. یہ زیادہ فیڈ آؤٹ ہو گیا تو نظر نہیں آ رہا. اور جب اسی کو دوسری طرف سے کیا تو قبر اٹ سیلف اس کی لمبائی آ گئی جو کہ اس پیڈسٹل پہ رکھی. ادھر وہ یہ ستارہ سا بنایا اور اس ستارے کے کٹنگ پوائنٹ سے قبر کی چوڑائی آتی ہے. تو یہ یعنی کہ سب سے چھوٹے ماڈیول تک ہم پہنچ جاتے ہیں. یہ ابھی تک ہم نے اس حوالے سے ڈسکور کیا. ہاں وہ دیکھیں نا وہ قبر کی لمبائی چوڑائی ایگزیکٹ آ رہی. تو یہ ہم نے کچھ چیزیں ڈھونڈی. یہ جو اورنج میں ہے یہ ہم مطلب کہ ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ چیزیں کیسے ڈرائیو ہوتی ہیں. تو یہاں پھر ہم نے اس فی الحال روک دیا. اس وقت بھی بہت زیادہ ڈیٹیل جانا پڑا, ٹائم نہیں تھا. یہ بھی ہم نے ڈسکور کر لی. کیوں؟ کیونکہ جو یہ آئے تھے وہ یہ ہے, ان کا دو گز کے جیومیٹرکلی بھی ہوگا, وہ ابھی تک میں نہیں ڈھونڈ سکا ہوں. تو وہ پلان کو ادھر سٹاپ کر دیا. ایلیویشن اس میں مجھے پیڈسٹل ہے کرسی 120 گز کی, اس کو ہم اگر 1 لے کے یا یونٹ لے کے چلیں تو اس کو روٹیٹ کریں تو کٹنگ پوائنٹس کو بلو ڈاٹس دکھائے آ رہا ہے. آرچ کی ہائٹ آ رہی ہے جناب, اور وہ جو پلر ہے, اور اب دیکھیں وہ ایوان کی بھی ہائٹ آ گئی. دیکھ رہے ہیں آرچ کی تو ہائٹ آ ہی رہی تھی, اب وہ جو اس کا چورس فریم ہے آرچ سے نیچے نہیں, آرچ جہاں ختم ہوتے لائن سے اوپر وہ اوپر والا, اور وہ اوپر اس کو جو روٹیٹنگ اسکوائر ہے وہ تقریباً گنبد کے اندر آتا ہے. یہ کچھ چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں. یہ اس کو میں نے جیسے کہ یہ ڈبل اسکوائر ہے تاج کا جو کہ ریلیٹڈ ہے کرسی کے سے. یہ جو یہ اسکوائر اور یہ اسکوائر یہ بھی تو ہے نا امپورٹنٹ پوائنٹ, یہ بھی اسی سے آ رہا ہے. اب ہم جو کہ بلڈنگ ہے 70 گز کی, اس کے اسکوائر کو لے لیں, اس کو گرین کیا, ٹھیک ہے, اس کو کلر کر کے دکھایا, اس کے 4 حصے کیے ہیں تو دکھانے کو کہ یہ چورس ہے. اس پہ ابھی گولڈن کٹ دکھایا. گولڈن کٹ ہوتا ہے ہاف اسکوائر یا ڈبل. یہ میتھمیٹیکل طریقہ ہے. ادھر کمپس رکھ کے اتنا کھولتے ہیں, پھر ادھر رکھ کے اتنا, اور جہاں یہ کٹ کرتا ہے اس لائن کو یہ گولڈن کٹ میں کٹ کیا ہے. یہ ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے لائن پہ جہاں پہ اس کا پروپورشن بڑے والے سے چھوٹے پورشن کا پروپورشن بڑے والے سے وہی ہے جو بڑے پروپورشن کا پوری لائن سے ہے.
تو یہ اس لیے اوپننگز وغیرہ میں یوز ہوتا ہے گولڈن کٹ. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ, اس کا کوئی اتنا خاص استعمال نہیں ہے. یہ مخصوص جگہ پہ جہاں ایک لینتھ کو ہارمونیسلی ڈیوائڈ کرنا ہو یہ اس میں استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے ادھر بھی کوئی آئے گا. تو تاج محل کا جو اوپننگ ایوان ہے وہ گولڈن پروپورشن پہ ہے آف دا ہول لینتھ. کہ جو A کا B سے پروپورشن ہے وہی B کا C سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نیچر میں گولڈن پروپورشن بہت ملتا ہے, لوگوں نے بڑی اسٹڈی کی ہے, مگر آرکیٹیکچر میں کوئی اتنا نہیں استعمال ہوتا ہے جتنا کہ مشہور ہے, مگر اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. وہ جو چورس ہے مجنٹا رنگ کا, وہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گولڈن کٹ پہ ہے. کلیئر ہے نا؟ دیکھیں نا, وہ کمپس سے یہ لائن لگائی, پھر یہ لائن لگائی, آ گئی نا, اس کو پھر ادھر بھی ٹرانسفر کر دیا تو اس کا چورس بنا. اس سے کافی زبردست انالیسس ہوتا ہے جو میں نے نہیں لگایا, وہ بہت عجیب و غریب ہو گیا تھا, بہت زیادہ تھا, وہ ایک سٹنگ میں نہیں دکھایا جا سکتا. پیڈسٹل ہے اس کا گولڈن کٹ لگا ہے. وان پہ کمپس رکھیں گے, یہاں تک کھولیں گے, پھر اس لائن کو جہاں کٹ کرے گا پھر ادھر ٹرانسفر کر دیں گے تو ہمیں یہ پوری گیٹ وے کی چڑھائی بھی گولڈن کٹ پہ ہے پیڈسٹل سے. دیکھو کتنا طریقے سے استعمال کیا ہے, استعمال ہو رہا ہے. کیا بات ہے. کہتے ہیں کوئی 36 آرکیٹیکٹس کی ٹیم تھی اور تقریباً ڈیلی وہاں میٹنگز ہوتی تھی. ود بادشاہ بھی کبھی کبھی آتا تھا, منسٹرز اور سارے ڈیزائنرز اور یہ. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے, اچھا آپ وہ بھی دیکھ رہے ہو کہ وہ جو مینار کی ہائٹ ہے وہ اس نیلی لائن کے اندر اندر ہے. خیر چیزیں تو بڑی مزے مزے کی ہیں. تو یہ بھی آ گیا. ہاں چلو کافی. یہ ایک ضمناً انالیسس ہے, اس میں جا نہیں سکتا, مگر یہ نوٹ کیا تھا. اور وہ جو اسکپ ہو گئی سلائڈ شاید اس میں یہ تھا, پتہ نہیں کیوں سلپ, کہ جو اوور آل کمپلیکس ہے اس میں 12 کا ڈویژن بھی استعمال ہوا ہے. وہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ 12 اور 4 کا ایک تعلق ہے, 12 6 کا ایک تعلق ہے, 12 3 کا ایک تعلق ہے. اس لیے اس میں نے اس 12 کو ٹرائنگلز کے ذریعے سے بنایا, ایکویلیٹرل ٹرائنگلز. آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا ہو رہا ہے. جو ایگزیکٹ گنبد کی ٹاپ نہیں ہے وہ اس کے اندر آتی ہے. اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ بیسکلی پلان سے آ رہا ہے. کچھ چیزیں یہ ایک سرکل کو 12 میں ڈیوائڈ کرنے سے بھی آتی ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہوگی کچھ نہ کچھ. اصل ہاں شروع اس کی ایسی تھی کہ پہلے سرکل بنائیں گے, اس کے 12 حصے کریں گے, پھر ان 12 حصوں کو 4 ٹرائنگل سے, جیسے وہ ایکسرسائز آپ کر چکے ہیں, مختلف طرح سے کر سکتے ہیں نا, تو اس سے بہت سی چیزیں سالو ہوتی ہیں. اور اسی میں یہ اسکوائر بھی آ جاتا. تھوڑا یہ سوفسٹیکیٹڈ ہے, مگر جو بلڈنگ ہے اس کی چوڑائی بھی اس میں امپلائڈ ہے. کٹنگ پوائنٹس جو نہیں ہے وہ ٹرائنگلز کے, وہ اس پہ اگر اسکوائر بنائے تو یہ اس کے اندر ہی رہ رہا ہے. اور یہ بہت بہت سٹل سا ہے, اس پہ بھی اور کام ہونا ہے. اور یہ والی پوائنٹ جو ہے وہ اسی گولڈن ریشو والی پوائنٹ ہے. گولڈن ریشو تو نہیں ہوتا ہے. اچھا بلڈنگ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ آپ کس سے یہ کچھ ریلیٹ کیا ہے کہ وہ جو 12 والا سرکل ہے وہ ایک کیسے یہ بھی فروٹفل ہو سکتا ہے اگر 105 سے شروع کریں, which is اگر مینار بھی شامل کر لیں. یہ ابھی آن گوئنگ ہے کافی. مگر اب جو میں چھوٹی سی بلڈنگ کا جلدی سے دکھا رہا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ تاج محل پہ کیسا ابھی کام باقی ہے کرنا. یہ بھی ایک باغ ہے, 4 باغ, پھر ایک پیڈسٹل ہے. پیڈسٹل یعنی کہ منی تاج محل کی ساری اسکیم ہے. بیچ میں اس کی بتائیے تصویر کیوں نہیں آئی, مس ہو گئی. بلڈنگ ہے, اس کی چاروں طرف برآمدہ ہے. برآمدے سے ہم شروع کریں گے. اسکوائر بنایا, اب آپ کو پتہ ہی کیا کرنا ہے. روٹیٹ کیا, سیڑھیاں دیکھو اس کے اندر اندر ہی. یہ آکٹیگن آ گیا جو کہ بلڈنگ ہے. اب یہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کرنا ہے.
یہ میوزک سے بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہے. اب اس پہ بات نہیں سنتی, پھر کسی دن ہوگی. اس کو روٹیٹ کیا, پھر وہی کیا تو ہم بلڈنگ تک پہنچے. اس کو جب روٹیٹ کریں گے تو آکٹیگن آ جائے گا. بیسکلی یہ سیریز آف آکٹیوز ہیں میوزک کی زبان میں, کیونکہ ایگزیکٹلی ہاف ہو رہی ہے چیز. اس میں جب فریکوینسی کو ہم ایگزیکٹلی ہاف کرتے ہیں تو وہی فریکوینسی ایک آکٹیو اوپر سنائی دیتی ہے. اور بائی دی وے یہ آکٹیگن کی اپنی جیومیٹری, جس طرح یہ ڈیوائڈ کرتا ہے نا, یہ جو پروپورشن ہے بھی میوزیکل پروپورشن ہے, اتنا میں بتا سکتا ہوں. اب دیکھو اس کے اندر جب اسکوائر کو انسکرائب کیا تو وہ چیمبر آ گیا, کمرے کا لینتھ ایک ہی طریقے کار سے. اس میں تو چھوٹی بلڈنگ میں بہت کلیئر ہے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ابھی تک ہم نے ڈسکور, آپ دیکھیں کیسے وہ ہارمونیسلی. اب ہم بلڈنگ کے اندر جائیں گے, یہ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اب ایک دفعہ میں اب فاسٹ فارورڈ کر رہے ہیں, تو جیسے تاج محل میں ہوا تو یہاں بھی ہوا. یہ سلائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ہل گئی ہے غلطی سے. اس کو اگر آپ نے ذہن میں واپس اپنی جگہ پہ لائے تو جو قبر کا پیڈسٹل ہے اس کی لینتھ ایگزیکٹلی آتی ہے. اور ایک سٹیپ جائے تو قبر کی آپ دیکھ سکتے ہیں لینتھ اور وڈتھ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یہ تاج محل میں بھی یہی ہو رہا تھا ایٹ انادر اسکیل. ان کا بھی سارا لکھا ہے کوٹ ہسٹری میں. بہت ہی قابل قسم کی خواتین تھیں, بہت بڑے پوئٹ کی بہن تھیں اور خود بھی یہ یعنی کہ استانی تھیں آگے وہ پرنسیسز وغیرہ کی, کیونکہ یہ بھی بڑی عالم خاتون. اس روٹیٹنگ اسکوائرس کو آپ لیں گے اور اس سے وہ ایک پیج تھا, یہ بھی ہل گئی سلائڈ, مگر یہ چوڑائی آ گئی ایسے کر کے آج سے جیسے دروازے میں بنی سمجھے آج ہو. یہ گرامر ہمیں بتاتی ہے نا کہ یہاں پیش تاک آنی ہے. بڑی بلڈنگ میں تو پورا برآمدہ بن جاتا ہے, یہاں صرف انڈیکیشن ہے. ظاہر ہے 8 سائڈ ہیں. اب اس سے جو باہر والے اسپیس تھے ان سے یہ اوپننگ آ رہی, سائز آف دا اوپننگ آ رہی ہے انٹرنس. جو یوز ہو رہا ہے اس کو کلر کیا ہے, جو نہیں یوز ہو رہا ان کو گرے کر دیا. یہ ہم نے ڈسکوریز کی اس کی نٹ شیل ایک امیج میں. ایک اور طرح اسی چیز کو پیش کر رہے ہیں کرسٹل کی طرح. تو وہ جو آتا ہے ہسٹریز میں لکھا ہوا کہ ماہرین ڈیزائن کرتے تھے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ جیومیٹرز ڈیزائن کرتے ہیں. یہ جیومیٹری ہی کی تو کر رہے ہو, اس کو مہندس بلکہ جیومیٹر. ہاں سیکشن میں دیکھیں, ظاہر جو پلان میں ہوئی سیکشن میں کمرے کا ایک سائز ہے, مگر اس پہ جب چورس بناتے ہیں تو کمرے کی ہائٹ بھی ہوئی ہے, لمبائی چوڑائی 7 گز ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا 7 گز کی ماڈیول وہ تاج میں بھی ہم نے ڈسکور کی تھی. تو یہ اس تاج میں اتنا سا بیچارہ فٹ آئے گا. اب آپ کو پتہ ہی کیا کرنا ہے, روٹیٹ کیا تو اصل میں دیوار اتنی موٹی ہے نا, دیوار تو اتنی موٹی ہے, اس میں آپ نے آج تو اس میں بنائی ہوئی, اس کے اندر آج چوڑائی جیسے پلان میں آئی تھی ویسے ہی سیکشن میں آ گئی. ٹھیک ہے, آپ ظاہر اس کو روٹیٹ کریں گے انہی سے. اب وہاں وہ بلب لگا ہوا ہے انفارچونیٹلی, ورنہ اسی سے ہمیں یہ جو چھت کی اونچائی آ رہی ہے, یہاں پہ پیراپیٹ ہے اس کی اونچائی آ رہی ہے, اس ایریا کی گلدستوں کا لگ رہا ہے کچھ چیزیں اس میں سمجھ میں آ رہی ہیں. یہ ہم نے ساری انٹرسیکشن سے کھینچی. ہاں یہ کچھ ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ, کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں کافی کنونسنگ ہے اس کا جو پیراپیٹ ہائٹ ہے. دیکھو نا یہی ہائٹ ہے نا پیراپیٹ, یہ بات. اور یہ جو پورشن ہے اسٹرکچر کا, اس سے پروو ہو رہا ہے کہ یہ کھڑکی جو یہاں لگائی ہے یہ بنانی پڑتی تھی کہ گنبد کا ایگزاسٹ ہوتا رہے, ورنہ ہیٹ سے گنبد پھٹ سکتا ہے. ہاں اگلا اسٹیپ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب اسے کنٹینیو کیا تو دیکھیں گنبد کا ٹاپ آ رہا ہے جو روٹیٹڈ لوٹس ہے,
کہیں نہ ایک یہ چھوڑتے تھے ورنہ اندر ہیٹ ٹریپ ہو جائے گا اگر ہوا تو نقصان ہو سکتا. اب وہ دیکھیں گنبد جو ہے وہ اس جیومیٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب ہم نے کیا کیا کہ اسی کیونکہ اونچی بلڈنگ ہے تو میں نے سمجھا کہ اسی کو ہم اورنج واپس سے ریپیٹ کیا اسکوائر کو, ڈبل سٹوری اس کو تصور کیا. اب اورنج سے یہی کام کریں گے, ٹھیک ہے, روٹیٹ کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو انورٹڈ لوٹس ہے گنبد کے اوپر وہ ایگزیکٹلی اس ٹرائنگل کے اندر فٹ آ رہا ہے. اب جو اس کی ایپیکس ہے وہ بھی یہ. اب دیکھو نا پوری بلڈنگ جو ہے کیسے وہ فٹ ہوئی ہے جیومیٹری. یہ کچھ ڈسکوریز تھی. اب ہم اینڈ میں وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تو جیومیٹری ہے ساری, اسکوائر ہے, روٹیٹنگ, اس میں سب √2 اور عجیب و غریب نمبر آتے ہیں. اس کو پھر ہول نمبرز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ سائٹ پہ آپ نے کوئی ہول نمبر میجرمنٹس بتانی ہے, √2 تو نہیں بتا سکتے. اس لیے پھر گریڈ کی استعمال ہوتی تھی جو آپ نے سب سے پہلے سلائڈ دیکھی تھی کہ آرکیٹیکٹ کھڑا ہے, ایک پھٹا اس کے پاس جس پہ گریڈڈ اور اس پہ ڈرائنگ, تو دونوں چیزیں. اب یہ مغل شاہ جہانی ڈز کی گریڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری میجرمنٹس ہول نمبر میں آ گئی, وہ کہ بیسڈ بیسکلی انٹرنیشنل جیومیٹری پہ 2 ڈگری, یعنی کہ وہ فرسٹ اسکوائر تو ہول ہی نمبر ہے مگر اس کے بعد جو سب جنریٹ ہوتا ہے. کمرے کا سائز 7 گز ہے, اس کی سائز جو ہے وہ 3 گز ہے, باہر کی 4.25, 10.25, 5, 11 ہے, اور اس میں تو اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. وہ سینٹر میں گنبد کا ٹاپ دیکھیں اور 2:3 کا پروپورشن آ رہا ہے جو کہ روٹیٹنگ اسکوائر سے بن رہا ہے. گنبد ایگزیکٹلی 7 گز کا ہے, گول حصہ اس کا ڈرم 10 گز کا ہے, وغیرہ وغیرہ. once again all whole numbers, یعنی کہ وہ جو ہم نے شروع میں بات ہوئی تھی کہ وہ 140 کو انہوں نے 138 کر لیا, اب اس کی جو بھی گریڈ تھی اس کے حساب سے کرنے کے لیے. تو یہ آخری ایک کوٹیشن ہے. اس سب کے پیچھے ہمیں کیا دیکھتا ہے؟ پروپورشنالٹی, تناسب. امام غزالی کا کہتے ہیں کہ جو عالم بالا ہے, جو ٹائملیس ورلڈ ہے, جنت ہے, وہ سورس ہے لولینس اور بیوٹی. اور لولینس اور بیوٹی کی سورس کیا ہے؟ تناسب, پروپورشنالٹی. یہ تمام کے تمام روایتی فنون میں تناسب کا خیال رکھا جاتا ہے, چاہے خطاطی ہو چاہے آرکیٹیکچر ہو. یعنی کہ بیوٹی, ہارمنی ریفلیکٹس دی ایٹرنل. اور یہ امام غزالی اصل میں بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ میوزک کی. تو یہاں سے ہمارا اگلا ٹاپک شروع ہوتا ہے جو اس کورس میں اس کی گنجائش نہیں ہے, میوزک اینڈ آرکیٹیکچر. کہ proportionality in sound generates music, proportionality in space produces art.